اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ 15واں پارہ سورۃ الکہف، آیت نمبر 45۔ وَاضْرِبْ لَهُم، بیان کیجئے اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام، لہم ان کے لیے، مثل الحیات الدنیا، مثال دنیا کی زندگی کی، دنیا کی زندگی کی مثال ان کے لیے بیان کیجئے، کمائن، جیسے پانی، مانند پانی کے، انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا، من السماء، آسمان سے، پانی کو اتارا ہم نے آسمان سے بارش کی صورت میں، فاختلط بہ، پس مل جل گیا، بہ اس کے ذریعے، پانی کے ذریعے، نبات الارض، سبزہ زمین کا۔ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارشیں نازل فرماتا ہے تو زمین میں کیا آ جاتی ہے؟ ہریالی آ جاتی ہے، بہار آ جاتی ہے۔ تو دنیا کی زندگی کی مثال بھی، دنیا میں جس طرح دانہ کھیتی میں ڈالا جاتا ہے، پھر وہ اگتے 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 وہ فصل پک جاتی ہے اور رونق اور بہار والی ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے دنیا کی زندگی ہے۔ بندہ پیدا ہوتا ہے، پھر جوانی ہے، پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ فصل پک جاتی ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، یا اللہ کا حکم یا کوئی آفت آ جاتی ہے وہ ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جوانی ایک بہار ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، یہ سمجھانا مقصود ہے۔ دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا زوال پذیر ہے۔ ٹھیک ہے جی، فَأَصْبَحَ، پھر وہ ہو گیا، بارش بسی، ٹھیک ہے جی، اب وہ ہریالی زمین میں آ گئی، فصلیں پک گئیں، فَأَصْبَحَ، پھر وہ ہو گیا، حشیماً، چورا چورا، خشک ہو گیا یا ختم ہو گیا۔ 11ویں پارے میں سورۃ یونس میں ہم نے پڑھا تھا، أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، جب وہ کھیتی پکنے کو آتی ہے، فصل پکنے کو آتی ہے، وَظَنَّ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، تو اس کا مالک بڑا فخر کرتا ہے، جی میری یہ فصل، میرا یہ باغ اب پھل والا ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، دن یا رات کو ہمارا حکم آتا ہے، اور وہ حکم یعنی عذاب کہہ لیں یا کوئی آفت کہہ لیں، وہ بالکل ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ زندگی ہے، اس میں بہار آتی ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، ملک الموت آتا ہے، یہ زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اللہ فرما رہے ہیں ہم کھول کھول کر یہ مثالیں بیان کر رہے ہیں غور و فکر کرنے کے لیے، یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر ہو گیا چورا چورا، یعنی خشک ہو گیا، وہ گھاس، وہ فصل یا کٹ گئی یا خشک ہو گئی، تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اڑاتی ہیں اس کو ہوائیں، خشک ہو جاتا ہے، کیا بچتا ہے زمین میں؟ ہوائیں آئیں، دائیں لے گئی، بائیں لے گئی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز، ہر شے پر مقتدرا، قدرت رکھنے والا، وہ بہار بھی لاتا ہے اور مرجھا بھی دیتا ہے، مقتدرا، وہ طاقت رکھتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے زینت ہیں دنیا کی زندگی میں۔ والباقیات الصالحات، مال بھی ختم ہو جائے گا اور یہ بیٹے یہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ یہ زینت عارضی ہے، باقی نہیں ہے۔ باقی کیا چیز ہے؟ وہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جو آپ کے کام آئیں گی۔
خیرun بہتر ہے. ٹھیک ہے، باقیات الصالحات سے مراد بڑی بڑی تفسیریں کی گئی ہیں. نماز بھی باقیات الصالحات میں سے ہے، یعنی جو بھی نیکی کا کام ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ باقیات الصالحات میں سے ہے. اور وہ چیزیں بھی جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، یہ تم نے نہیں کرنی، بندہ نہیں کرتا، وہ بھی کیا ہے؟ باقیات الصالحات ہے. اللہ کا حکم مان رہا ہے، حرام چیزوں کے قریب نہیں جا رہا. خیرun بہتر ہے عند ربک کا، تم تیرے رب کے نزدیک، ثوابا بلحاظ ثواب کے، وخیرun عملا اور بہتر ہیں بلحاظ امید کے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نیکیوں کی اہمیت ہے جو تمہارے کام آئیں گی. آگے دیکھیں، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جس دن ہم چلائیں گے پہاڑ کو. پہاڑ چلیں گے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، آپ دیکھیں گے، آپ کو ایسے نظر آئے گا کہ یہ جامد ہے، رکے ہوئے ہیں. وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ چل رہے ہوں گے کہ جس طرح بادل آسمانوں پر چل رہے ہوتے ہیں. يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا، ہم آسمان کو لرزنے والا، وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور یہ پہاڑ چلتے ہوئے نظر آئیں گے. سورۃ قاریہ میں اللہ نے فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ بڑے بڑے پہاڑ ایسے نظر آئیں گے جیسے روئی دھنی ہوئی ہوتی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ آپ سے سوال کرتے پہاڑوں کے متعلق. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. ان کی کیا حیثیت ہوگی جب ہمارا حکم آئے گا، قیامت کا منظر آئے گا، یہ زمین چٹیل میدان ہوگی، کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، کوئی ٹیلا نہیں ہوگا، کوئی نشیب و فراز نہیں ہوگا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کا منظر بیان فرما رہے ہیں، جس دن ہم چلا دیں گے پہاڑ کو. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، تو دیکھے گا زمین کو کھلی ہوئی صاف میدان. یا اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں، جب پہاڑ جیسی ٹھوس چیز، مضبوط چیز، اتنی مضبوط چیز ختم ہو جائے گی، تمہاری یہ دولت، تمہاری یہ کھیتیاں، تمہارے یہ باغات، یہ کیا بچیں گے؟ تو مانا یہ تمہاری دولت، یہ تمہاری کھیتیاں، یہ تمہارے مکان، یہ تمہاری عمارتیں، یہ تمہاری بلڈنگیں، یہ عارضی ہیں، ختم ہو جائیں گی. وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم انہیں جمع کریں لیں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، پھر ہم نہ چھوڑیں گے ان میں سے کسی کو. قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، پہلے بھی اکٹھے کریں گے، بعد میں آنے والے وہ بھی اکٹھے کریں گے. لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے. إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، قیامت کے دن سب آئیں گے. اس میں وَأُرِدُوا، اور پیش کیے جائیں گے، عَلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب کے سامنے، صفاً، صف باندھ کر. سنن ترمذی کی حدیث ہے، ایک تو یہ ہوگی کہ سب لوگ اللہ کے سامنے کیا ہوں گے؟ صف باندھے ہوئے ہوں گے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، فرشتے بھی صف باندھے ہوئے ہوں گے. اور سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ 120 صفیں ہوں گی، 80 صفیں اس امت کی ہوں گی اور 40 صفیں باقی امتوں کی ہوں گی. وَأُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، پیش کیے جائیں گے یہ صف باندھ کر. لَقَدْ جِئْتُمُونَا، آخرت کا منظر ہے جی. لَقَدْ جِئْتُمُونَا، یقیناً ہم تمہارے سامنے آ گئے. لَقَدْ جِئْتُمُونَا، یقیناً تم ہمارے سامنے آ گئے، تم ہمارے سامنے آ گئے. صفوں میں کھڑے ہیں، اللہ فرمائے گا تم ہمارے سامنے آ گئے. کما خلقناکم، جیسا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا تھا، اول مرہ، پہلی بار. اللہ نے جس طرح پہلی بار پیدا کیا، اب بھی تمہیں اٹھا دیا نا، جب اٹھائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ننگے بدن ہوگا جی. بل زعمتم، بلکہ تم سمجھتے تھے، الن نجعل لکم موعدا، کہ ہم ہرگز نہ ٹھہرائیں گے تمہارے لیے کوئی میعاد. تم تو سمجھتے تھے کوئی قیامت نہیں ہوگی، کون اٹھائے گا، یہ بسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ صف باندھے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے
کہ ہم تمہیں دوبارہ اٹھا لیا، کھڑا کر لیا، پیدا کر لیا، بنا لیا جس طریقے سے ہم نے پہلے بنایا تھا، اور تم انکاری تھے، کون ہمیں اٹھائے گا؟ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اٹھا دیا۔ ووضع الکتاب، اور رکھی جائے گی کتاب، نام اعمال، فطر المجرمین، سو تم دیکھو گے مجرموں کو، مشفقین، ڈرتے ہوئے، مما فیہ، اس سے جو اس میں ہوگا۔ نامہ اعمال، وہ کتاب اس کے سامنے رکھی جائے گی اور مجرم ڈر رہے ہوں گے جو کچھ اس کے اندر ہوگا، کہ جو کیا ہوگا اس کے اندر ہوگا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، جب دیکھیں گے پھر کہیں گے، یا ویلتنا، ہے ہماری شامت، مالی ھذا الکتاب، اس کتاب نے، نامہ اعمال نے، اس تحریر نے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہیں یہ چھوڑتی چھوٹی سی بات اور نہ بڑی بات، نہ ہماری چھوٹی برائی چھوڑی، نہ ہماری بڑی برائی چھوڑی اس نے، الا احصاھا، مگر اسے گھیرے ہوئے لکھ رکھا ہے، یعنی سب کچھ شمار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال کی کتاب اس کے سامنے رکھ دے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وہ پالیں گے جو کچھ انہوں نے اپنے سامنے، جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اس کو اپنے سامنے پائیں گے۔ دنیا کی زندگی میں جو کچھ کیا ہوگا، چھوٹا کیا ہوگا یا بڑا کیا ہوگا، صغیرہ گناہ کیا ہوگا، کبیرہ کیا ہوگا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور ظلم نہیں کرے گا تمہارا رب کسی پر، جو کچھ کیا ہوگا وہ سامنے ہوگا۔ پھر دیکھیں، وَضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَا، اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو، وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا، فاختلط بہ نبات الارض، پھر اس سے زمین سرسبز ہو گئی، فاصبح ہشیما تذروہ الرياح، پھر وہ سبزہ خشک ہو کر چورا چورا ہو گیا اور ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں۔ وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک بہتر ہیں، ثوابا وخیر عملا، ثواب کے اعتبار سے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور جس دن ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور لوگوں کو ہم جمع کریں گے، ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کوئی کہیں پر بھی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کرے گا، کوئی کہیں چھپ نہیں سکے گا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب تمہارے رب کے سامنے صفوں میں کھڑے پیش کیے جائیں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور کہا جائے گا جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے ہو۔ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، جبکہ تم سمجھتے تھے ہم تمہارے لیے کوئی میعاد مقرر نہیں کریں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور عملوں کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی، تم گنہگاروں کو دیکھو گے جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی بات کو، بلکہ سب لکھ رکھا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل کیے ہوں گے وہ سب حاضر پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔